ایک مولوی مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہے کہ نماز پڑھو اور وہ قوم سن رہی ہو، اس کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سے یہ کہا جائے کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین مجھے عوام کی شکایتیں سننا ہوتا ہے، اس لیے میں دمشق میں ایک عورت سے 2-3 دن کی روٹیاں بنوا لیتا ہوں، وہ اکٹھا بنا لیتا ہے۔ ابن جراح کی یہ بات سن کر حضرت عمر رو رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میرے گھر مت چلیے، میرا گھر دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نچوڑ کے باہر آ جائیں گے۔ مولانا جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، ساری خوبیاں، ساری بڑھائیاں، ساری تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہم سب کا خالق و مربی ہے، جو ہم سب کا رب حقیقی ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عبادت اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، سجدہ بھی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اسی معبود حقیقی سے، اسی رب حقیقی سے، اسی رب ذوالجلال والاکرام سے، اسی وحدہ لا شریک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک اور قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محسن انسانیت
रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुस सकलैन, मक्का और मदीना की गलियों के सरदार, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुनिया बसाई और इस दुनिया के अंदर हमें और आपको भेजा, हमारी और आपकी तख्लीक़ फरमाई और कुछ उसूल और ज़ाब्ते मुतय्यन किए। जब दुनिया उसने बनाई और यहाँ उसने भेजा तो उसने अपने कुछ दस्तूर भी बताए, उसने अपने कुछ उसूल भी बताए और ये बताया कि इस दुनिया में हम तुम्हें हमेशा के लिए नहीं भेज रहे हैं, एक आर्जी तौर पर चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए तुम इस दुनिया में भेजे जा रहे हो और यहाँ तुम्हें उन चीज़ों पर अमल करना है जो हम बज़रिए पैगंबर और रसूल तुमको बताते हैं। अगर तुमने उनके बताए हुए आमाल पर और अहकाम पर अमल कर लिया तो हम तुम्हें वही खोया हुआ मकाम दोबारा दे देंगे जिस मकाम से हमने तुम्हारे बाप हज़रत आदम और तुम्हारी माँ हज़रत हव्वा को निकाला है। और अगर इस दुनिया में जाकर तुम फिर से उसी शैतान लईन की बातों में आ गए जिसने तुम्हारे बाप आदम को और तुम्हारी माँ हव्वा को एक बार जन्नत के अंदर वरगला दिया था और वो दरख्त का फल, वो शजरे ममनुआ जिसको खाने से हमने मना किया था, शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने खा लिया और मेरे हुक्म की नाफरमानी की, जिसकी पादाश में उनको जन्नत से निकाला गया। अगर फिर से शैतान लईन की तुमने बातें मानी और उसके बताए हुए तरीक़े पर चले तो हम तुम्हें फिर उस मकाम को भी अता नहीं करेंगे जिस मकाम से तुम्हारे बाप और माँ को निकाला, और दुनिया में भी हम तुम्हें हमेशा नहीं रखेंगे, बल्कि तुम्हारा एक दूसरा मकाम होगा जिसको हम जहन्नम के नाम से जानते हैं, दोज़ख के नाम से जानते हैं, और जिसको हम कुरान करीम ने बहुत से नामों से हमें आगाह किया है। अब इस दुनिया में हम आए हैं तो जाहिर है कि दुनिया के अंदर बहुत सी दमक और चमक भी है, दुनिया के अंदर बहुत रमक भी है। दुनिया को इसीलिए दुनिया की ज़िंदगी को कुरान ने धोखे की ज़िंदगी से ताबीर किया है। इंसान धोखा जब खा जाता है तो उसका एहसास उसको बाद में होता है और फिर सोचता है काश हमने ऐसा न किया होता तो कितना अच्छा होता। ये धोखा ही तो है कि हमने फेसबुक चलाया, व्हाट्सएप चलाया, अचानक किसी से हमने फ़ोटो तलब कर लिया और आजकल फ़िल्टर चीज़ें लगी हुई हैं, और एक बदशक्ल लड़की ने भी अपनी फ़ोटो फ़िल्टर पे लगा के खूबसूरत बनाकर आपको पेश कर दी और आप उसके प्यार मोहब्बत में आकर धोखा खाकर आपने उससे निकाह भी कर लिया और घर आने के बाद पता चला ये तो ज़ाहिरी शक्ल और सूरत वैसी नहीं है जैसी हमको दिखाई गई, और शादी के बाद अब पछतावा होता है कि काश हमने इससे शादी न की होती, इसने तो हमारे घर को चौपट करके रख दिया। तो बाद में अब पछताने से क्या होता है। दुनिया दूर से बहुत खूबसूरत लगती है और जब इस खूबसूरत चीज़ को देखकर हम जब इस दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो जाते हैं और जब ऐन बुढ़ापे का वक्त आता है और जब रूह निकलने का वक्त आता है तब सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं मिलता। मैंने मौत के करीब लोगों को अपनी आँखों से देखा है, उस वक्त उनकी नज़र में मालो दौलत की कोई हैसियत नहीं होती, वो ये चाहते हैं कि हमारा खात्मा ईमान पर हो, बस हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत यही है। कुरान करीम हमें बार बार आगाह करता है, या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया
ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ قرآن کی اس آیت پر ذرا ہم غور کریں۔ اللہ نے یہاں آئے مسلمانوں نہیں کہا یا ایھا الناس، آئے ساری دنیا کے انسانوں، آئے ساری دنیا کے لوگوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس نے تم سے جو وعدے کیے ہیں کہ یہ دنیا میں تم ہمیشہ نہیں رہو گے، یہ سچا وعدہ ہے۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اچھے عمل کرو گے تو کھویا ہوا مقام جنت ہم تمہیں دوبارہ دے دیں گے، یہ سچا وعدہ ہے۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نافرمانوں کو، برے لوگوں کو جنت میں نہیں داخل کریں گے، ان کے لیے جہنم ہے، یہ سچا وعدہ ہے۔ جہنم کے عذاب اتنے خطرناک اور اتنے سخت ہیں، یہ سچا وعدہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ کے بات کو سچا جانتے ہوئے، اس کے وعدوں کو برحق جانتے ہوئے دنیا سے اعراض کرو، اتنا ہی دنیا سے مطلب رکھو جتنی تمہیں ضرورت ہو، اس سے زیادہ تمہیں دنیا سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ عربی جاننے والوں کو اچھی طرح معلوم ہے فلا تغرنکم کہا، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ نون تاکید با نون ثقیلہ کے ساتھ کہا فلا تغرنکم، ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کون؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور آگے اس نے باخبر کیا ہے، اور اللہ کے تعلق سے دھوکے باز شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکہ دینے والا دھوکے باز شیطان بھی تمہیں اللہ کے تعلق سے دھوکے میں نہ رکھے۔ پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا؟ ارے پتہ نہیں، یہ ملا مولوی چیختے اور چلاتے رہتے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب ہوگا، پتہ نہیں سچ بھی ہے کہ نہیں۔ ہم تو روزانہ قبرستان سے گزرتے ہیں، ہمیں تو کبھی کسی کی چیخیں اور آوازیں نہیں سنائی دیتی، ہم کیسے مان لیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ کے تعلق سے دھوکے باز شیطان کہیں تمہیں اس چیز سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ قرآن کی اس آیت نے ہمیں چونکا دیا ہے، ہمیں ہوشیار کر دیا ہے۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ لوگوں، اللہ کا وعدہ برحق ہے، جتنے بھی اس نے وعدے کیے ہیں جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، یہ سب برحق ہیں، ان میں کوئی شک میں مت پڑنا۔ اس کے بعد کہا اگر جنت سے تمہیں دور کوئی چیز کر سکتی ہے تو دنیا کی رونق، دنیا کی چمک، دنیا کی عیش و آرام کی زندگی، دنیا کے عیش پرستی، یہ تمہیں دنیا کی رمق چمک تمہیں دھوکے میں ڈال سکتی ہے، یہ تمہیں جنت سے دور کر سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ کے وعدوں کو برحق مانتے ہوئے دنیا کی زندگی سے اعراض کرنا، پرہیز کرنا۔ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال سکتی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پڑھیے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آخرت کی زندگی کو ناکام کرنے والی
جنت سے دور کرنے والی دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کی چیزیں ہیں۔ اے لوگوں، کہیں دنیا کا ساز و سامان، کہیں دنیا کی رنگینی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وما هذه الحیات الدنیا، دنیا کے ساز و سامان اور متاع یہ کوئی چیز نہیں ہے سوائے دھوکے کے، الا متاع الغرور، صرف دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا۔ اب اس دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ دنیا میں ہو تو دنیا کے اندر فائدہ حاصل کرنے کی جو چیزیں ان سے فائدہ حاصل کرو، لیکن ان سے دل نہ لگاؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس آیت میں اللہ نے دنیا کے بارے میں بتا دیا کہ دنیا سے بالکل کنارہ نہیں کرنا ہے تمہیں، بلکہ یہ دعا مانگنا ہے، اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں، جو خیر ہے، جو اچھی چیزیں وہ تو ہمیں عطا فرما۔ پتہ یہ چلا کہ پوری کی پوری دنیا کنارہ کشی کرنے کی چیز نہیں ہے، اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، ان سے دل لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ محبت اس کی دل میں بٹھا لو، یہ نہیں ہے، بلکہ ان سے فائدہ حاصل کرو، ضرورت کی چیزیں ہیں وہ۔ اے اللہ تو دنیا میں ہمیں اچھائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائیاں اور خیر عطا فرما، کیونکہ آخرت میں بھی کچھ چیزیں بہت بری ہیں، مثلا جہنم، عذاب جہنم۔ تو آخرت بھی پوری نہیں مانگنا چاہیے، آخرت کے اندر بھی جو اچھائیاں اور بھلائیاں وہ تو ہمیں عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیں۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، بس ان سے فائدہ حاصل کرو، دل نہ لگاؤ، محبوب مت بناؤ ان کو۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ضرورت تو ہے آپ کی، لیکن ہم آپ کو دل کے اندر جگہ نہیں دے سکتے، کیونکہ دل کے اندر کسی ایک کو ہی جگہ دی جا سکتی ہے۔ آپ کو بتاؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی، کتنی انسیت تھی۔ حدیث کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو اندازہ لگائیں گے، اللہ کے رسول نے اپنے نام کے ساتھ کبھی بھی ابو بکر کو جدا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا دخل محمد و ابو بکر، محمد کسی کے گھر میں داخل ہوئے، ابو بکر میرے ساتھ تھے۔ خرج محمد، اگر محمد رسول اللہ کسی گھر سے نکلے تو ابو بکر میرے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا میں قبر سے اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر قبر سے اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا حوض کوثر پر میں پانی پلاؤں گا، ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ ابو بکر بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو بکر کو اتنی چاہت، اتنی انسیت، اتنا لگاؤ، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے ابو بکر، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا محبوب بناتا، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ، ہم کسی کو اگر محبوب بناتے، اگر کسی کو ہم اپنا خلیل بناتے، اگر دنیا میں ہم کسی کو اپنا خلیل بناتے تو آئے ابو بکر تمہیں اپنا خلیل بناتے، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر دنیا میں ہم کسی کو خلیل بناتے تو ابو بکر کو ہم خلیل بناتے، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، اس لیے میں اب ابو بکر کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا، کیونکہ خلیل ایک ہی ہوتا ہے، خلیل ایک ہی ہوتا ہے۔ خلیل بہت عام لفظ ہے، بولا جاتا ہے کہ ارے وہ تو خلیل، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، خلیل کے مطلب دوست کے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو ہم یہ لوگ ایک عام معنی میں بول دیتے ہیں۔ خلیل کا لفظ خلال سے مشتق ہے، کھانا کھاتے کھاتے کوئی چیز جب حلق میں پھنس جاتی ہے، جو نہ نکلے آسانی سے اور نہ اندر جائے آسانی سے، اس
तब उस वक्त खिलाल किया जाता है, उंगलियां डालकर हलक में उस फंसी हुई चीज को, या तो दिल ये चाहता कि अंदर ही चली जाए या फिर वो चीज बाहर ही आ जाए, उस चीज को कहते हैं खिलाल करना। यानी वो ऐसी फंस जाती है, न वो बाहर निकलने को तैयार, न अंदर जाने को तैयार, ऐसी फंसी हुई चीज को जिसको कोई आसानी के से बाहर न निकाल सके, उस चीज का नाम है खिल्लत, उस चीज का नाम है खिलाल, उस चीज का नाम है खलील। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह ने ऐसा खलील मुझे बना लिया कि दुनिया की बड़ी से बड़ी सरकश कौमें भी अगर मुझे अल्लाह से दूर करना चाहे तो नहीं कर सकती, और मुझसे अल्लाह को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह और मेरे दरमियान दोस्ती ऐसी फंसी हुई है कि जो किसी के छुड़ाने से छूट ना सके। इसको कहते हैं खिलाल, इसको कहते हैं खलील। फरमाया ऐसी दोस्ती अगर अल्लाह ने मुझे खलील ना बनाया होता तो मैं अबू बकर को ऐसा दोस्त बनाता, ऐसा खलील बनाता। लेकिन अल्लाह की जो मोहब्बत हमारे दिल में बैठ गई, जगह एक ही को दी जा सकती है, दूसरे को नहीं। अब दो चीज़ें हैं, दुनिया और आखिरत। अब आपको दोस्त किसको बनाना है, महबूब किसको बनाना है? मेरे भाइयों, दिल में दोनों को जगह नहीं दी जा सकती है, क्योंकि महबूब एक ही होता है, पसंदीदा एक ही होता है, और उसी को अपने दिल में जगह दी जा सकती है। अब हम और आप अगर आखिरत को अपने दिल में जगह दे रहे हैं तो दुनिया के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, और अगर दुनिया को जगह दे रहे हैं तो आखिरत के लिए जगह नहीं है, क्योंकि खलील महबूब एक ही होता है। हम और आप गौर करें, मैं फिर कहता हूं कि दुनिया की जिंदगी से किनारा कशी अख्तियार करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ दुनिया की चीजों से फायदा हासिल करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन उसको दिल में जगह देने के लिए नहीं कह रहा हूं। और इसकी बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं, बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं इसकी। हजरत अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया की मिसाल पानी की तरह है और इंसान की मिसाल कश्ती की तरह है। समझते हैं ना? दुनिया पानी की तरह है और इंसान कश्ती की तरह है। अब ये बताओ, कश्ती बगैर पानी के चल जाएगी? क्या इस सड़क पर, इस खुश्की पर आप कश्ती को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। कश्ती को चलाने के लिए जरूरी है पानी। इंसान दुनिया के बगैर नहीं रह सकता। इंसान भी इस दुनिया में पैदा हुआ है तो दुनिया के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन कश्ती जब तक पानी के इर्द गिर्द चल रही है और पानी के ऊपर चलती है वो कामयाब है। इर्द गिर्द इधर उधर है और पानी के ऊपर है, कश्ती कामयाब है, उसको आसानी के साथ खेप सकते हैं और अपना रास्ता पार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस कश्ती को थोड़ी सी हरकत दी और इस पानी को कश्ती में लाने की कोशिश की, जिस नदी में, जिस गंगा में, जिस समंदर में आप चल रहे कश्ती में, उस पानी को अगर आपने कश्ती के अंदर भरने की कोशिश की, थोड़ा सा सुराख करने की कोशिश की और पानी को उस कश्ती के अंदर आने की इजाजत दी, तो यही पानी उस कश्ती को डुबो देगा और पानी के अंदर उस कश्ती में बैठे हुए लोग गर्क हो जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। बस यही हाल इस दुनिया का है। दुनिया के इर्द गिर्द जब तक आप चल रहे हैं और दुनिया से फायदा हासिल करने की चीजों से जब तक आप फायदा उठा रहे हैं, आप कामयाब हैं। और जैसे इस दुनिया को आखिरत की जिंदगी पर तरजीह दिया, इस दुनिया को अपने घर में आने की खुली इजाजत दी और इस दुनिया के अंदर आप गर्क हुए, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मतलब यह है कि यह दुनिया आपकी आखिरत को तबाह कर देगी और बर्बाद कर देगी। यह है दुनिया की मिसाल। दुनिया पानी की तरह है और हम कश्ती की तरह हैं। जब तक इर्द गिर्द ये कश्ती पानी के रहेगी, चलेगी। और अगर पानी को अपने अंदर समाने की कोशिश की, पानी को अपने अंदर लाने की कोशिश की, पानी को अपने ऊपर बिठाने की कोशिश की, तो कश्ती भी डूबेगी और कश्ती में सवार भी डूब जाएंगे। इसी तरीके से दुनिया के दाएं बाएं चलोगे तो कामयाब रहोगे। इस दुनिया को अपने सर के ऊपर सवार करने की कोशिश की, आप भी डूबोगे और आखिरत भी हमारी खराब हो जाएगी। मिसाल तो अच्छी है, मिसाल देने वाली शख्सियत भी बहुत मोतबर है,
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دی ہے، ہم اور آپ غور کریں۔ لیکن اب یہ میری تقریر کا غلط مقصد مت نکالیے گا کہ جرجی صاحب تو کیا دنیا سے ہم کنارہ اختیار کر لیں؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ تسبیح لیں اور کسی سنسان جگہ پہ چلے جائیں اور سبحان اللہ الحمدللہ کے ورد لگاتے رہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، رہبانیت اختیار کر لیں اور گاؤں والے اور محلے والوں کے روٹیوں کے ٹکڑوں پر ہم اپنا پیٹ پالیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ آپ گھر بناتے ہیں، سعودیہ گئے، دبئی گئے، قطر گئے، بحرین گئے، کما کر لائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارا ایک اچھا سا گھر ہوتا ہے، بناتا ہے۔ اچھا گھر بنانا، بڑا گھر بنانا، محل بنانا، بلڈنگ بنانا، بنگلہ بنانا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بنائیے۔ آپ کتنی محبت ہوتی ہے آپ کو اپنی محنت کی کمائی سے بنائے ہوئے گھر سے۔ جب آپ کا گھر بن کر تیار ہوتا ہے، آپ اس میں ڈائننگ روم بھی بناتے ہیں، کھانا کھانے کا روم الگ، اس میں ہم اور ہمارے بچے اور فیملی اور مہمان جب آئیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ سونے کا روم آپ الگ بناتے ہیں، یہ کمرہ ہمارے اور ہماری بیوی کے لیے، یہ کمرہ ہمارے بچوں کے لیے۔ باہر ایک مہمان خانہ، باہر سے جب کوئی آئے گا تو ہمارے مہمان کہاں رکیں گے؟ مہمان خانہ۔ آپ سسٹم سے ساری چیزیں بناتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اسی گھر کے کسی سائیڈ میں آپ ٹوائلٹ بھی بناتے ہیں، باتھ روم بھی بناتے ہیں، بنانا بھی چاہیے، وہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن آپ کو جتنی محبت اس پورے گھر سے ہوتی ہے، کیا اتنی محبت آپ کو ٹوائلٹ سے بھی ہوتی ہے، باتھ روم سے بھی ہوتی ہے؟ جتنی دیر آپ اپنے سلیپنگ روم میں آرام کرتے ہیں، کیا اتنی دیر آپ باتھ روم اور ٹوائلٹ پہ بھی بیٹھتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آپ بناتے ہیں وہ، لیکن اس سے دل نہیں لگاتے ہیں، وہ آپ کے دل میں وہ جگہ نہیں پا سکا جو آپ کا گھر جگہ پا سکا۔ آپ ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو باتھ روم آیا، آپ گئے، آپ کو لیٹرین آئی، آپ گئے، آپ کو پیشاب آیا، آپ گئے، استعمال کیا اور نکل کے باہر پھر آپ اپنے اے سی روم میں، کولر والے روم میں، آپ ٹوائلٹ میں بیٹھ کر زیادہ نہیں رہتے، کیونکہ اس سے آپ کا دل لگا ہوا نہیں ہے۔ چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن 5-10 منٹ سے زیادہ آپ اس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی ضرورت کی چیز تو ہے، لیکن وہ آپ کے دل میں بٹھانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ دل میں بٹھانے کے لائق تو آپ کا گھر ہے، آپ کے روم ہے، آپ کا اے سی اور فریج والا روم ہے، جس کو آپ 24 گھنٹے جس میں آپ رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بس اسی طریقے سے اس دنیا سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، جس طریقے سے ہمارے گھر میں بنے ہوئے ٹوائلٹ سے ہمارا تعلق ہے۔ اس سے ہم کنارہ کشی بھی اختیار نہیں کرتے ہیں، اس سے ہم الگ بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو دل میں بھی نہیں بٹھاتے ہیں۔ ہمارا اصلی گھر آخرت میں ہے، ہمارا اصلی گھر جنت میں ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا سے ہمیں بس اتنی ضرورت کے تحت دل لگانا چاہیے، یا اتنا ہی ہمیں اس دنیا سے لگاؤ ہونا چاہیے جتنا ٹوائلٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم ضرورت کے تحت اس میں گئے اور پھر وہاں سے نکلے، پھر اپنے گھر میں آ گئے۔ بس ضرورت کے تحت ہم اس دنیا سے فائدہ حاصل کر لیں اور اس کے بعد میں اس سے الگ ہو کر پھر ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ اس کی یہی حیثیت ہے میرے بھائی۔ بات تو مولانا صاحب صحیح ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہماری تقریر کا انجام کیا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا جائے گا۔ تجربہ یہی بتاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آخرت سے دور کرنے والی یہ دو چیزیں، ان سے بھی ہوشیار رہنا۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ انسان مال و دولت کے چکر میں آخرت کو بھول جاتا ہے، اور انسان اپنی اولاد کے چکر میں آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کے بچے نہیں ہیں ان سے پوچھو اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے۔
कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी कोई औलाद नहीं, और हमसे कहा मौलाना साहब आप हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे जाते रहते हो, कहीं आपको कोई एक बच्चा कोई देने वाला मिल जाए जिसका बाप ना हो माँ ना हो, आप उसके रिश्तेदारों से बात करके हमें एक बच्चा दिला दो, लड़का हो या लड़की, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं। जिनको अल्लाह ने औलादें नहीं दी हैं उनसे पूछो औलाद की कदर क्या है। आंखों की ठंडक भी कहा है इस औलाद को, अगर ये औलाद आपको आखिरत से नहीं रोकती है, अगर इबादत की राह में रुकावट नहीं बनती है, तो ये औलाद आंखों की ठंडक है। और इस औलाद की वजह से अगर हमारी नमाजें छूट रही हैं, हमारे रोज़े तर्क हो रहे हैं, हमारी आखिरत बर्बाद हो रही है, तो यही औलाद हमारे लिए फितना है, यही माल हमारे लिए फितना है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ऐ मुसलमानों तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए फितना है। हम समाज और सोसाइटी पर रहकर गौर करें, हम अपने हालात पर नज़र डालें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे पास कहीं से तोहफे में के छींट का कपड़ा आ गया था। छींट का कपड़ा आपसे ज़्यादा हमारी माँ बहनें समझती होंगी क्या होता है। नक्शो निगार वाला कपड़ा हमारे पास कहीं से तोहफे में आ गया था। वो कपड़ा इतना खूबसूरत था कि मैं उसको बहुत ही हिफाजत से रख ली थी और कभी कभी उसको पहना करती थी। वो कपड़ा छींटदार इतना खूबसूरत था कि जब हमारे एरिए में, हमारे इलाके में, हज़रत आयशा फरमाती हैं जब किसी लड़की की शादी होती तो लड़की के माँ बाप हमारे पास आते और हमसे एक दिन के लिए, एक रात के लिए वो कपड़ा उधार ले जाते, आरियतन ले जाते थे कि लाइए मेरी आज बहन की शादी हो रही है, मेरी बेटी की शादी हो रही है, आज इसी कपड़े को हम पहनाएंगे अपनी बेटी को, अपनी बहन को, और इसी कपड़े में हम रुखसत कर देंगे और कल ये कपड़ा हम आपको वापस कर देंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि शादियों के मौके पर लोग आया करते थे और मुझसे वो छींट का कपड़ा ले जाया करते थे, छींट का कपड़ा ले जाया करते थे और वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कपड़ा पहना कर उनको रुखसत कर देते थे। दूसरे और तीसरे दिन वो कपड़ा हमें वापस कर दिया जाता। फिर दुनिया ने थोड़ी सी फराकी हासिल की, दुनिया ने थोड़ी सी बढ़ोतरी हासिल की, दुनिया ने थोड़ी सी तरक्की हासिल की। आज ये हाल है, हज़रत आयशा फरमाती हैं आज ये हाल है कि उस जैसे कपड़े मार्केट में, बाज़ारों में और भी आ गए, उससे बेहतर कपड़े आ गए हैं। अब ये हाल हो चुका है कि अब वो छींट का कपड़ा मैं अपनी बांदी को देती हूँ, अपनी नौकरानी को देती हूँ, अपनी खादिमा को देती हूँ, तो मेरी खादिमा भी, मेरी बांदी भी वो कपड़ा लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे डर है इस बात का डर नहीं है कि तुम किस चीज़ में हलाक व बर्बाद होगे, मुझे डर इस बात का है कि दुनिया की फराखी, ये दुनिया की कुशादगी कहीं तुम्हें हलाक व बर्बाद न कर दे। गौर करो कि जो छींट का कपड़ा लोग अपनी बहन और बेटियों की शादी में हजरत आयशा से आरियतन उधार ले जाया करते थे, बिना टैक्स और बिना पैसों के। जैसे कश्मीर की तरफ चले जाइए तो आज भी कश्मीरी जोड़ा बिकता है, किराए पर मिलता है 2-4-5 हज़ार रुपए में। इसमें आप अपनी बहन, अपनी बेटी को दुल्हन बनाइए और रुखसत कर दीजिए, 2 दिन के बाद ये कपड़ा वापस कर दिया जाता है। आज भी बहुत से इलाकों में, राजस्थान वगैरह में राजस्थानी जोड़े किराए पे मिलते हैं, कश्मीर में कश्मीरी सूट किराए पे मिलते हैं। इसी तरीके से हजरत आयशा फरमाती है कि हम तो किराया नहीं लेते थे, ऐसे ही दे दिया करते थे और उन कपड़ों में छींट के वो दुल्हनें रुखसत कर दी जाती थी और 2-3 दिन के बाद वो कपड़ा हमें फिर लौट कर मिल जाता था। लेकिन आज ये हालत हो गई, दुनिया ने ये तरक्की कर ली कि अब वो कपड़ा छींट का, वो नक्शो नगार का मैं अपनी बांदी को, अपनी खादिमा को देती हूं तो वो भी लेने के लिए तैयार नहीं। क्या कहेंगे? ये दुनिया उस जमाने में जब बढ़ रही थी तो हजरत आयशा रो रही थी। आज कितना ज़्यादा रोने का मकाम है, आज कितना ज़्यादा अफसोस करने का मकाम है, आज कितना ज़्यादा हमें सोचना चाहिए। हाँ, दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दुनिया को सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद दूर। आज उनको अच्छे कपड़ों से मतलब नहीं है,
जो धुला हुआ कपड़ा मिल गया पहन लिया। बड़े बड़े पैसे वाले अमीर लोग भी मौजूद हैं, लेकिन आज उनको टीप टॉप से मतलब नहीं है। गौर करो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी हज़रत आयशा ने उनके कफन के लिए नया कपड़ा उनके लिए नया कपड़ा खरीद के लाई और उनको दे दिया। तो उन्होंने फरमाया, बेटी नए कपड़े की ज़रूरत अब मुझे नहीं है और इस कपड़े को मैं अपने कफन के लिए भी नहीं दे सकता हूँ। मेरे लिए कोई पुराना कफन इस्तेमाल करना, नए कपड़े की ज़रूरत मुर्दों से ज़्यादा जिंदों को है और अब मेरी ज़िंदगी नहीं लगती कि वफा करेगी। अरे मेरी बेटी, इस कपड़े को तुम ले जाओ और इसको किसी ज़िंदा इंसान को दे देना, इसलिए कि मुझे अब इस कपड़े की ज़रूरत नहीं है। अंदाज़ा लगा सकते हैं वो अबू बकर सिद्दीक़ जो अभी खलीफा हैं और 2 साल तक खलीफा रहे, लेकिन नया कपड़ा पहनने से इनकार कर रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझे अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत न दे तो जहन्नम भी न दे, हिसाब व किताब के बाद अगर मामला बराबर सराबर कर दिया जाए तो मैं समझूंगा कि उमर कामयाब हो गया है। ये वो उमर है जिनको अल्लाह के रसूल ने अपने मिंबर के ऊपर खड़े होकर जन्नत में जाने की बशारत दी थी। उमर तुम जन्नती, अबू बकर तुम जन्नती। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि आए लोगों, मुझे जहन्नम से इतना डर लगता है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब व किताब के बाद अगर मुझे जन्नत न दे तो जहन्नम भी न दे और हिसाब व किताब बराबर कर दिया जाए और मुझे मिट्टी में मिलाकर बराबर कर दिया जाए तो मैं समझूंगा कि उमर कामयाब। ये उस शख्सियत का हाल है जिसके बारे में अल्लाह के नबी का फरमान है, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो उमर होते। इन वाकयात की रोशनी में अमेठी के इस कस्बे के अंदर जुमे में जितने लोग मौजूद हैं, अपने गरीबानों के बटन झांक कर और खोल कर देखें और अपने बारे में और हम अपने बारे में सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं और हम किस मकाम पर खड़े हैं। हज़रत उमर जब ऐसा कह रहे हैं तो हम अपने आप को जन्नती कैसे तसव्वुर कर लेते हैं? हैसियत क्या है अपने आप को जन्नती समझने की हमारी? तसव्वुर करो आप। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करो, मग़फ़िरत तलब किया करो। मैं खुद दिन भर में 100 से ज़्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। नबी 100 से ज़्यादा बार कहते थे अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। 100 से ज़्यादा बार वो नबी जो बख्शे बख्शाए, वो नबी जो मकाम महमूद जिनके लिए, वो नबी की जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए खोला जाए, वो नबी ये कह रहे हैं कि मैं 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूं। जब उनका ये हाल है तो हमें अपने बिस्तरों पर रात में मोबाइल चलाने के बाद नींद कैसे आ जाती है, यूट्यूब देखने के बाद, फिल्में देखने के बाद नींद कैसे आ जाती है, वाहियात चीजें देखने के बाद बगैर तौबा और इस्तिग़फ़ार किए हुए नींद कैसे आ जाती है। हमारे ज़मीर कितने मुर्दा हो चुके हैं, हमारे दिल कितने बेहिस हो चुके हैं, हमें आराम से अपने बिस्तर पर नींद कैसे आ जाती है। मेरे भाइयों, हम सोचें ज़रा, क्या गौर व फिक्र करने की भी सलाहियत आज हमारे दिमागों से निकल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है? ज़रा सोचिए आप। अबू उबैदा इब्ने अल जर्राह को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बहरीन भेजा, जाओ वहाँ से जिज़िये का और टैक्स का माल लेकर आओ। वहाँ जो काफिर रहते हैं, जो जिज़िया और टैक्स देते हैं, जिज़िया और टैक्स का माल लेकर आओ। अबू उबैदा इब्ने जर्राह बहरीन गए और बहरीन से जिज़िया टैक्स का माल लेकर आए जो मदीने के मुसलमानों में, सहाबा में तकसीम होना था। मदीने के अंसारियों को पता चल गया अबू उबैदा इब्ने जर्राह बहुत सा माल लेकर आए हैं और इस माल में मेरा भी हक है और अल्लाह के रसूल किसी का हक मारते नहीं हैं, लिहाजा फजर की नमाज के बाद जब माल तकसीम होगा तो उसमें हमारा भी हिस्सा मिलेगा। फजर की नमाज से पहले मस्जिद नबवी खचाखच अंसारियों से भर गई। मालो मोहब्बत की हिर्स, लालच, आज माल मिलेगा, पहुंच गए पहले ही से।
مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی جب تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے کہ مسجد نبوی کھچا گچ بھری ہوئی انصاریوں سے. اس کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, آپ مسکرا دیے, اور جیسے ہی مسکرائے تو اس کے بعد آپ نے فرمایا ابشروا, خوش ہو جاؤ, شاید تمہیں پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ ابن جراح مال لائے ہیں. کہا ہاں. کہا خوش ہو جاؤ, تمہیں وہ مال ملے گا. نماز فجر آپ نے ادا کی اور اس کے بعد میں آپ نے لپ بھر بھر کے لوگوں کو مال تقسیم کیا. جب سارے صحابہ کو آپ نے مال تقسیم کر دیا, اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ ایک ہاتھ میں مال پکڑے ہوئے ہیں, نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ رو رہے ہیں, آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے. فرمایا اللہ کے نبی آج تو خوشی کا دن ہے, آپ لوگوں کا حق ان کے حوالے کر رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا واللہ مل فقر اخشى علیکم ولکنی اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت من کان قبلکم. لوگوں مجھے ایک دوسرا غم ہے جس کی وجہ سے رو رہا ہوں. مل فقر اخشى علیکم, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے انتقال کے بعد تم فقیر ہو جاؤ گے. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے انتقال کے بعد تم بھیک مانگو گے. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے انتقال کے بعد تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو میری قوم کیا کرے گی, مال و دولت نہیں. مجھے تمہاری فقیری کا ڈر نہیں ہے. وَلَكِنِّي يَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسِطَ الدُّنْيَا, مجھے صرف ڈر اس بات کا ہے جو مجھے رلا رہا ہے. مجھے ڈر اس بات کا ہے جو مجھے افسوس میں ڈالے ہوئے ہے کہ میرے انتقال کے بعد یہ دنیا اتنی پھیلا دی جائے گی. اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت من کان قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو دے دی گئی تھی, عطا کر دی گئی تھی. مجھے اپنے بعد اس بات کا ڈر ہے کہ مال و دولت اتنا نہ بڑھ جائے, اتنا نہ پھیل جائے, یہ دنیا اتنی فراخ نہ ہو جائے جتنی پہلے کے لوگوں پر تھی. من کان قبلکم, تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی یہ دنیا فراخ کی گئی تھی. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا, پس اس دنیا کی چاہت میں تم ریس نہ لگانے لگو, دوڑ نہ لگانے لگو اس سے آگے. ارے اس کے پاس ایک کمرہ ہے, میرے پاس 2 کمرے ہونا چاہیے. اس کے پاس ایک مکان ہے, میرے پاس 2 ہونا چاہیے. اس کے پاس قربانی کا 20,000 کا بکرا ہے, میرے پاس 30,000 کا ہونا چاہیے. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ, کہیں ایسا نہ ہو یہ ریس لگانا, مال و دولت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش تمہیں کہیں اسی طریقے سے ہلاک و برباد نہ کر دے جیسے اس دنیا نے پہلے کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا. مجھے اس چیز کا ڈر ہے نہیں. ایمانداری کے ساتھ بتائیے یہ چیز ہے کہ نہیں. اور آج انہی چیزوں نے آج ہماری آخرت سے ہم کو پیچھے کیا کہ نہیں کیا. کتنے لوگ ہیں بتائیے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ارے جرجی صاحب یہ کیوں پوچھ رہے ہو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ پوچھو کہ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں سمیٹھی کی اس مسجد میں آتے ہیں. تہجد کی نماز پوچھ کر تو آپ ہم کو ننگا کر رہے ہیں. شرمندہ مت کریے آپ ہم کو. ہم اندازہ لگائیں ہم کھڑے کہاں ہیں. سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ بتاؤ کہ کون ہے جس نے آج تہجد کی نماز پڑھی ہے. فجر کے بارے میں تو تصور ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نماز ترک کر دے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو.
ایک مولوی مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہے کہ نماز پڑھو اور وہ قوم سن رہی ہو، اس کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سے یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو، کیا مسلمان سے بھی کہا جائے گا کہ نماز پڑھو؟ ارے وہ مسلمان ہے ہی کب میرے بھائیوں؟ یہ تو کافروں سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، یہ تو ان سے کہا جاتا ہے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیا نماز چھوڑنے والا بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ مولوی جرجیس جیسے لوگ مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ آج ہمارے نماز میں بڑی سستی ہو رہی ہے، مسلمانوں نماز کی پابندی کرو۔ ہم آپ سے کہیں نماز پڑھو اور آپ یہ سن رہے ہیں اور سن کر گوارا بھی کر رہے ہیں، سوچو کاش یہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے اور ہم اس کے اندر کہیں سما نہ جائیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح کو اللہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور حکومت میں ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا، جاؤ تم گورنر۔ ان کو کیوں بنایا؟ کیونکہ اکثر علاقے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے زیر نگرانی فتح ہوئے تھے، ابو عبیدہ ابن جراح سپہ سالار تھے اور ان کی نگرانی میں شام کے اکثر علاقے فتح ہوئے تھے، اس لیے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیجا، جاؤ تم وہاں کے گورنر بنا دیے گئے، تم وہاں جاؤ۔ آج تو شام، لبنان، اردن، فلسطین یہ سب ایک الگ الگ ملک بن گئے ہیں، پہلے ایک ریاست کا صوبہ تھے، پہلے یہ سب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے انڈر میں تھے اور حضرت ابو عبیدہ اس کے گورنر تھے، شام کے، فلسطین کے، اردن کے، لبنان کے گورنر تھے، یہ پورا علاقہ شام کے انڈر میں آتا تھا اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اس کے گورنر بنائے گئے۔ حضرت عمر فاروق دورہ کرتے کرتے ملک شام پہنچ گئے، ملک شام میں ابو عبیدہ سے کہا اپنی عوام کی لسٹ پیش کرو۔ عوام سے پوچھا تم اپنے امیر سے، اپنے گورنر سے خوش ہو؟ ملک شام کے تمام لوگوں نے کہا ہم ابو عبیدہ سے خوش ہیں، آپ چینج نہیں کریں، آپ نے جس کو بنایا ہے ہمارا گورنر وہی گورنر رہے گا۔ ابو عبیدہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ پورے ملک شام کے لوگوں نے حضرت عمر کو رپورٹ پیش کر دی اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو پاس کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے ضد کی، اے ابو عبیدہ مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہارے گھر میں چل کر پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے 2 کھجوریں تم اپنے گھر میں کھلا دو۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں کہ امیر المومنین میرے گھر جاؤ گے تو آپ کو آنکھوں کے آنسو نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، میں آپ کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا۔ کہا یہ حضرت عمر کا حکم ہے، اے ابو عبیدہ مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے، چلو۔ سوچا اچھا گھر ہوگا، شام کے گورنر ہیں، بیٹھ جائیں گے، نہیں ہوگی کم سے کم تو کھجور کے پتوں کی چٹائی تو ملے گی، 2-4 کھجور مل جائیں گے، چلو۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا جب آپ نے قسم دے دیے تو چلو۔ جب لے کر چلتے حضرت عمر فاروق کو تو کافی دور پیدل چلتے چلتے حضرت عمر نے کہا اور کتنی دور ہے؟ کہا بس اب تو آ ہی گیا ہے۔ اس کے بعد دمشق میں داخل ہو گئے جو ملک شام کی راجدھانی تھی۔ دمشق کی رمق چمک اور چاندنی چمک رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق اس کو دیکھ کر تعریف کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ابو عبیدہ بہت اچھا کام کیا، لوگوں کی سہولت کے لیے تم نے بہت کچھ کیا ہے، اور کتنی دور ہے تمہارا گھر؟ حضرت عمر نے سوچا دمشق کے کسی کونے میں ان کا گھر ہوگا، اسی دمک چمک والے شہر میں ان کا گھر ہوگا۔ جب دمشق کی سرحد بھی پار ہو گئی اور رمک چمک جب نکل گئی تو بیابان جنگل آ گیا۔ اس جنگل کے اندر ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی جو پورے کے پورے کھجور کے پتوں سے پٹی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ یہ جھونپڑی ہے، اس میں میں رہتا ہوں۔ حضرت عمر اس گھر میں داخل ہوئے، کوئی چیز دکھائی نہیں دی، صرف ایک مصلی دکھائی دیا۔ فرمایا اے ابو عبیدہ یہ تمہارا گھر ہے؟ کہا جی۔ کہا سوتے کہاں ہو، بستر کہاں ہے؟ فرمایا امیر المومنین یہ مصلی ہے، یہیں پر میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اسی مصلی کو میں بچھا کر سو جاتا ہوں، الگ سے مجھے گدے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب سی بات لگ رہی ہوگی،
پورا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو تلاش کریں. مولوی جرجیس بھی مصلے پر نہیں سوتا ہے. ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے, دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرتے تھے لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتے تھے, دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے تھے. فرمایا اسی مصلے پر سو جاتے ہو؟ فرمایا ہاں. کہا کوئی برتن نہیں دکھائی دے رہا ہے, پانی یعنی کس میں پیتے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے ایسے ہاتھ بڑھایا تاڑ کی طرف, جیسے ہوتا ہے نا کھجور کے پتوں کے اندر ہی کوئی ایک راستہ بنا لیا, ایسے کر کے ایسے ہاتھ ڈالا اور ایک پیالہ نکالا. پیالے کے اندر پانی تھا اور پانی کے اندر سوکھی روٹی بھیگی ہوئی تھی. اس پانی کے اندر فرمایا ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین مجھے عوام کی شکایتیں سننا ہوتا ہے, اس لیے میں دمشق میں ایک عورت سے 2-3 دن کی روٹیاں بنوا لیتا ہوں, وہ اکٹھا بنا دیتی ہے, میں اس روٹی کو 3-4 دن چلاتا ہوں, جب وہ سوکھ جاتی ہے تو پانی کے اندر ڈال دیتا ہوں اور پھر جب مجھے بھوک لگتی ہے تو یہ بھیگی ہوئی روٹی میں کھا لیتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ابو عبیدہ ابن جراح کی یہ بات سن کر حضرت عمر رو رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میرے گھر مت چلیے, میرا گھر دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نچوڑ کے باہر آ جائیں گے. کیسا لگتا ہے ان سب واقعات کے پیچھے میرے پیارے ساتھیوں؟ حکومت چلا کر بھی دکھائی, دمشق کو سنوارا, ملک شام نہیں, فلسطین, اردن اور لبنان اور شام کا کوئی ایک فرد ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ مجھے ابو عبیدہ سے شکایت ہے. آج اپنے چوکیدار سے شکایت کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں مل جائیں گے, لیکن اتنی بھری بستی کے اندر حضرت عمر کہہ رہے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اتنا کہہ دے کہ ابو عبیدہ کے اندر یہ کمی ہے, لیکن حضرت ابو عبیدہ کے خلاف ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے. ذرا تصور کرو, جو آدمی جھوپڑی میں رہے, سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھاتا ہو, سوچو جو اپنے لیے کچھ نہ کر سکا اور اپنے لیے دنیا نہ بنا سکے, اس سے لوگ ناراض کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ دنیا ہے. تو دنیا سے محبت ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے, لیکن خلیل نہیں بنانا چاہیے, اس کو اپنے دل میں آخرت کی طرح جگہ نہیں دینا چاہیے. دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو, جیسے گھر کا بنا ہوا ٹوائلٹ, اس کو آپ بناتے ہیں لیکن ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کو اپنے دل میں نہیں بٹھاتے. اسی طریقے سے ہمیں دنیا کو بھی اپنے دل میں نہیں بٹھانا ہے, ہمیں استعمال کرنا ہے ضرورت کے تحت, لیکن ہمیں اس کو دل میں وہ جگہ نہیں دینا ہے. جیسے آپ پورے گھر کو جو اپنے دل میں جگہ دیتے ہو لیکن لیٹرین اور باتھ روم کو وہ جگہ نہیں دیتے, اسی طریقے سے ہمیں آخرت کو جو جگہ دینا چاہیے وہ جگہ ہمیں دنیا کو نہیں دینا چاہیے, اور نماز کی ہمیں پابندی کرنا چاہیے. اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق کے اس واقعے کو یاد کرو میرے بھائیوں, کہ جب ایک بار فجر کی نماز پڑھانے لگے اور سلام پھیرا تو ایک آدمی پیچھے کھڑا ہو کر 1 رکعت نماز پڑھنے لگا. حضرت عمر نے اپنی CID سے کہا اس آدمی کی 1 رکعت چھوٹی ہے, ڈائری پہ نوٹ کر لو. اس نے کہا یہ برابر آتا ہے, میں تو اسی علاقے کا رہنے والا ہوں, آج پتہ نہیں کچھ دیر ہو گئی ہوگی, ہو سکتا ہے لیٹرین باتھ روم میں چلا گیا ہو, جنگلوں میں جانے کا رواج تھا اس زمانے میں, ہو سکتا ہے آنکھ لگ گئی ہو. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کرے ویسا ہی ہو جیسا تم سوچ رہے ہو, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کے دل میں نفاق نہ آ گیا ہو, منافقت نہ آ گئی ہو, کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا ہے کہ منافقوں پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں, ایک فجر کی اور ایک عشاء کی. اگر اس کے دل میں منافقت آئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا, پرسوں بھی دیر سے آئے گا. اگر یہ 3 دن تک فجر میں دیر سے آیا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو منافقوں کو دیتا ہوں, جو میں مرتد کو دیتا ہوں, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو حضرت عمر فاروق کے اس واقعے میں, کل بھی دیر سے آیا اور پرسوں, صرف 3 دن میں اس سے نبٹ لوں گا. ہم اور آپ کتنے دن تک فجر میں نہیں آتے, ذرا غور کریں.
حضرت عمر نے کہا اس کے دل میں اگر آج منافقت پیدا ہو گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا. اس کا مطلب یہ کہ آج ہم کچھ نہیں کہہ رہے, ہو سکتا ہے لیٹرین میں چلا گیا ہو سکتا ہے کہ نیند آ گئی ہو, الارم کا زمانہ نہیں تھا, گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا, موبائل میں الارم لگانے کا زمانہ نہیں تھا, ہو سکتا ہے آنکھ لگ گئی ہو سکتا ہے. لیکن اگر منافقت آ گئی ہوگی تو کل بھی یہ دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا. یہ رعایت اس وقت بھی نہیں تھی, یہ عذر نہیں مانا جائے گا. روزانہ کہ صاحب بچے نے پیشاب کر دیا, صاحب عورتوں کا یہ عذر نہیں مانا جائے گا کہ کپڑے ناپاک تھے. ارے اس زمانے میں موبائل نہیں, گھڑیاں نہیں, الارم نہیں. اس زمانے میں جب عذر نہیں مانا جاتا تھا تو آج تو یہ ساری سہولت کی چیزیں ہر گھر میں موجود ہے, پھر عذر کیسا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں پکا سچا نمازی بھی بنا دے. اے اللہ ہمیں آخرت سے دل لگانے والا بنا دے اور آخرت کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. الہ العالمین دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.